بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ صحیح بخاری شریف میں آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا موضوع ہے حدیث مبارکہ کب سے لکھنا شروع کی گئی۔ عام طور پہ منکرین حدیث جو حدیث کو شریعت میں حجت نہیں مانتے، عام طور پہ ان کا یہ اعتراض سنا گیا ہے کہ جی حدیثوں پہ اس لیے عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ 250 سال بعد میں لکھنا شروع کی گئی۔ یہ خالصتاً جھوٹ ہے کہ احادیث کو 250 سال بعد لکھنا شروع کیا گیا ہو، یہ خالصتاً کیا ہے؟ جھوٹ ہے اور افتراء ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابہ نے احادیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کی احادیث کو لکھنا کبھی تو یوں کہ اپنے قوت حافظہ کے اعتبار سے اس کو محفوظ کر لیتے پھر ان کو لکھ لیتے، اور کبھی صورتحال یوں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو کوئی بیان، تقریر اور لیکچر عطا فرمایا، تو کوئی دور دراز کا آیا ہوا مسافر مسلم کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں دور سے ہوں، فلاں ملک سے ہوں، آپ ارشاد فرمائیں کسی اپنے غلام کو جو آپ نے آج خطبہ دیا ہے یہ مجھے لکھ دیں تاکہ لکھا ہوا میں اپنے ملک میں بھی لے جاؤں۔ تو کبھی یوں لکھا گیا تو کبھی سرکار علیہ السلام کے حکم سے احادیث کو لکھا گیا۔ تو معلوم ہوا ہماری ان چند باتوں سے، باقی ساری گفتگو دلائل انشاءاللہ اس کو وضاحت سے پیش کریں گے، چند باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ بولنا خواہ منکرین حدیث بولیں یا قائلین حدیث بولیں، حدیث کو نہ ماننے والے کہیں یا حدیث کو ماننے والے کہیں کہ حدیثیں تو 250 سال بعد لکھی گئیں، یا کئی مسلمان بھی میں نے دیکھے ہیں اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، وہ مسلمان جن کو شاید اپنے طہارت کے مسائل کا بھی پتہ نہ ہو، جب کوئی حدیث اپنے معمول کے خلاف آ گئی، کیا کریں حدیث وہ تو 250 سال بعد میں لکھنا شروع کی گئی۔ تو سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو لکھنے کا جو معاملہ ہے وہ سرکار علیہ السلام کے زمانے سے ہی کیا ہو گیا تھا؟ شروع ہو گیا تھا۔ اب اس پر ہم آپ کو احادیث مبارکہ سے ہی دلائل انشاءاللہ الرحمن پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جس کتاب سے اس اپنے مسئلے پر حوالہ پیش کرنا چاہیں گے، کتاب کا نام صحیح بخاری، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری۔
حدیث کا نمبر ہے 112. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 112. بخاری شریف میں صفحہ نمبر ہے 12، فقط 12. اور جس کا صفحہ میں نے آپ کو لکھوایا یہ چھپی ہے مکتبہ دارالسلام ریاض السعودیہ سے، دارالسلام ریاض السعودیہ سے. یہ الکتب الستہ کے نام سے جو سیاہ ستہ 6 کی 6 کتابیں ایک ہی جلد میں دارالسلام نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے. پورے ورلڈ میں یہ اعزاز دارالسلام ریاض سعودیہ کو ہے کہ انہوں نے پوری سیاہ ستہ ایک ہی جلد کے اندر چھاپی ہے. اس بخاری سے میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا ہے. صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 12. اکیلا 12. صفحہ نمبر کیا ہے؟ 12. اور حدیث کا نمبر کیا ہے؟ اب مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے باب بھی لکھ لیں. ممکن ہے جس کتاب سے ہم نے حوالہ پیش کیا کسی اور کے پاس مکتبہ اور ہو تو صفحہ تبدیل ہو جائے گا. صفحہ کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا. تو کتاب العلم، کتاب العلم جو بخاری میں مختلف چیپٹرز ہیں ان میں سے کتاب العلم ہے. اور پھر کتاب العلم کے تحت امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے. کیا باندھا ہے؟ باب و کتابت العلم، علم کو لکھنے کا باب، علم کو لکھنے کا باب. اب ریفرنس یاد ہو گئے؟ کسی ایک سے اگر پوچھا جائے تو وہ بتا سکے گا. مثلا میں یوں کہوں کہ فلاں بتائے، چلو عثمان ہی بتائے. کس کتاب سے ہم پہلا حوالہ پیش کرنے جا رہے ہیں؟ بخاری شریف. کتاب بخاری شریف میں کتاب کا نام کیا ہے آگے؟ کتاب العلم. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ اور دارالسلام سے جو الکتب الستہ میں بخاری ہے اس کا صفحہ 12 ہے. اب غور کرنا ہے کہ حدیث مبارکہ کیا ہے. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث بڑی طویل ہے، بہت زیادہ طویل ہے. میں اس حدیث پہ کلام نہیں کروں گا. انشاءاللہ جب احادیث کا باب شروع ہوگا اس میں یہ حدیث جب آئے گی اس پہ کلام. مختصر آپ کو بتانا یہ ہے کہ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا، غیب دان نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک خطبہ دیا. یہ اس دن کی بات ہے جس دن مکہ شریف کو سرکار علیہ السلام نے فتح فرمایا تھا. جس دن مکہ کو کیا فرمایا تھا؟ فتح فرمایا تھا. سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑے احکامات بیان فرمائے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات سے فارغ ہوتے ہیں، وہ احکامات کیا ہیں؟ جب ہم بخاری کی حدیث کو شروع کریں گے، اس باب میں آئیں گے تو مفصل انشاءاللہ آپ کو میں عرض کروں گا، ورنہ یہ پورا گھنٹہ اسی ایک حدیث پہ شاید حدیث پوری نہ ہو سکے، پھر اصل موضوع رہ جائے گا. اب جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو خطبہ دیا، بیان فرمایا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ قدسیہ میں اب حدیث کا جملہ ہے فجاء رجل من اہل الیمن، فجاء رجل من اہل الیمن. تو سرکار علیہ السلام نے جب اپنا خطبہ موقوف فرمایا تو ایک شخص آپ کی بارگاہ قدسیہ میں آیا. تھا کہاں سے؟ من اہل الیمن، وہ یمن کا رہائشی تھا. کس ملک کا رہائشی تھا؟ وہ یمن کا رہائشی تھا. فقال، تو وہ عرض کرنے لگا، اکتب لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ابھی خطبہ ارشاد فرمایا ہے
جو آپ نے مختلف احکامات ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے جو بیان ارشاد فرمایا ہے، آپ یہی سارا بیان، یہی خطبہ مجھے لکھ کے عطا فرما دیں، مجھے لکھ کے عطا فرما دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اس سوال پر جو جملہ ارشاد فرمایا، فقال اکتبوا، سرکار نے اپنے غلاموں کی طرف نسبت کی، فقال اکتبوا، صحابہ کو فرمایا اے میرے غلاموں، اس سائل کو جو ابھی میں نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ اس کو لکھ کے دے دو، وہ اس کو کیا کر کے دے دو؟ لکھ کے دے دو۔ اب غور کرو، لوگ کہتے ہیں کہ 250 سال بعد احادیث کو لکھنا شروع کیا گیا، اور صحیح بخاری میں کتاب العلم میں حدیث نمبر 112 میں رسول اللہ حکم دے رہے ہیں، رسول اللہ کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو ابھی میں نے احادیث بیان کی ہیں نا، جو احکامات بیان کے، جو سرکار فرمائے وہی حدیث ہے نا۔ فرمایا جو ابھی میں نے تمہیں لیکچر دیا ہے صحابہ، کیونکہ یہ یمن کا رہائشی ہے، یہ کہاں کا رہائشی ہے؟ یمن کا، تو اس نے اپیل کیا ہے کہ یہ خطبہ مجھے آپ لکھ دیں، تو سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو یہ سارے احکامات کیا کر دو؟ لکھ دو۔ اب غور کرو، کہاں لوگوں کا اعتراض، کہاں لوگوں کا اعتراض کہ 250 سال بعد میں کتب احادیث لکھی گئی، کتنے سو سال بعد؟ اور کہاں رسول اللہ کی یہ بخاری کی حدیث مبارکہ کہ ابھی سرور دو جہاں خود تشریف فرما ہے، ابھی سرور دو جہاں خود ظاہری طور پہ تشریف فرما ہے، اور حدیث مبارکہ کو لکھنے کا حکم ادا فرما جا رہا ہے، حدیث مبارکہ کو لکھنے کا۔ اب غور کریں، یہ بخاری میں کون سی حدیث تھی نمبر کے اعتبار سے؟ امام بخاری نے 112 نمبر حدیث کے علاوہ 112 نمبر حدیث کے 8 مقامات پر اسی حدیث کو بار بار نقل فرمایا ہے۔ کتنے مقامات پر؟ اور ایک ہو گیا یہی مقام، تو ٹوٹل پوری بخاری میں رسول اللہ نے حکم دیا کہ حدیث لکھو۔ کیا حکم عطا فرمایا؟ حدیث لکھو۔ یہ حدیث پوری بخاری میں کتنی بار امام بخاری نے نقل کی ہے؟ 9 بار، 8 مرتبہ اس کے علاوہ ہے، 8 مرتبہ 112 کے علاوہ ہے۔ تو سرور دو جہاں علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے حکم سے حدیث کو لکھا جا رہا ہے، اور امام بخاری جیسا محقق اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ کتنی بار نقل فرماتے ہیں؟ مختلف مقامات پر 9 مرتبہ۔ اب میں فقط آپ کو احادیث کے نمبر لکھوانا چاہوں گا، کہاں کہاں جو لکھا وہاں حدیث کا نمبر کیا ہے۔ ایک مقام پہ تو حدیث کا نمبر کیا لکھا ہے آپ نے؟ دوسری جگہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث مبارکہ کو اپنی صحیح میں اور مقامات پہ جہاں جہاں لے کر آئے، حدیث کا نمبر غور کریں۔ امام بخاری نے ایک جگہ اس کو نقل فرمایا 2434، حدیث کا نمبر ہے 2434، اور دوسرے مقام پہ آپ نے نقل فرمایا 6880، 6880۔ اصل میں بات کو ذرا غور سے سنیں، یہ 8 مقامات پہ بتانے والی بات مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ وہ دوسری حدیث آ رہی ہے بخاری کی جس کو امام بخاری نے 9 مقامات پہ نقل کیا ہے،
اس کو 3 جگہ نقل کیا. اس حدیث کو کتنے مقام پہ؟ 3 مقامات پہ نقل کیا ہے. ایک یہی حدیث نمبر 112 اور دوسرا حدیث نمبر 2400 اور تیسرا مقام 6880. اب غور کریں، سرکار حکم دے رہے ہیں کہ حدیث کو کیا کرو؟ لکھو. اور امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں کتنے مقامات پہ لے آئے؟ 3 مقامات پہ لے آئے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو لے آئے. حدیث کا نمبر ابتداء 111. کتنا ہے؟ 111. صفحہ یہی ہے، باب یہی ہے، باقی سب کچھ یہی ہے. حدیث کا نمبر، یہ دوسرا حوالہ پیش کروں. حدیث کا نمبر کتنا؟ 111. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک صحابی نے عرض کی، حل عندکم کتاب؟ قال لا الا کتاب اللہ. کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کے پاس قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا، لا الا کتاب اللہ. ہاں، میرے پاس جو ہے وہ صرف قرآن مجید ہے. میرے پاس کیا ہے؟ فقط قرآن مجید ہے. اس پر ایک بہت طویل کلام ہے اسی جملے پر، شیعہ کا رد ہے اسی جملہ پر، لیکن وہ اپنے مقام پہ آئے گا. لیکن وہ اپنے کہ وہ اس حدیث سے کیا ثابت کرتے ہیں، جبکہ مولا کائنات اس حدیث سے کیا ثابت کر رہے تھے، یہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ آئے گا. پھر آپ نے فرمایا، ہاں البتہ او ما فی ہذہ الصحیفہ، آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا، کیونکہ اس زمانے میں قرآن پاک بھی مختلف مقامات پہ لکھا ہوا ہوتا تھا. اس صورت میں قرآن پاک نہیں ہوتا تھا لکھا ہوا جو اس وقت ہمارے پاس ایک ہی جلد میں موجود ہے. تو اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ایک لکھا ہوا کاغذ پیش کیا. فرمایا، ہاں میرے پاس یہ ہے، اس میں رسول اللہ کی شریعت کے کچھ احکامات میں نے لکھے ہوئے ہیں. اس میں رسول اللہ کی شریعت کے کچھ میں نے کیا لکھے ہوئے ہیں؟ احکامات میں نے لکھے ہوئے ہیں. وہ کون کون سے احکامات ہیں؟ جب ہم اس حدیث پہ انشاءاللہ حدیثیں پڑھتے ہوئے آئیں گے اس وقت عرض کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ کے ظاہری آیات کے زمانے کے صحابی رسول ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز سے بولیں، کیونکہ آپ خلیفہ رابع بھی ہیں. آپ خلیفہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں آپ اسلام لا چکے تھے. اسلام لا چکے تھے. اور کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اس کاغذ پہ شریعت کے احکامات لکھے ہوئے ہیں. شریعت کے کیا لکھے ہوئے ہیں؟ بتایا جائے قرآن کے علاوہ، قرآن مجید کے اس وقت جو شریعت کے احکامات تھے وہ کیا تھیں؟ رسول اللہ کی احادیث مبارکہ ہی تھیں. جو مولا کائنات فرما رہے ہیں اس میں رسول اللہ کی شریعت کے احکامات ہیں. اس میں رسول اللہ کی شریعت کے کیا ہیں؟ احکامات ہیں. مثلا دیت کے کچھ مسائل تھے جن پر مفصل کلام انشاءاللہ بعد میں آئے. کچھ دیت، مثلا کسی نے کسی کو قتل کیا تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو. کسی نے کسی کے فقط ایک بازو کو کاٹ ڈالا، کسی کی فقط ایک آنکھ نکال ڈالی، تو یہ سارے احکامات، کسی کے سر میں زخم کر دیا، اس طرح کے احکامات لکھے ہوئے تھے. اور دوسرا تھا قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں احکامات تھے. قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں احکامات تھے. اسی طرح مسلم کو کوئی کافر اگر قتل کر دے، مسلم کو کوئی کافر قتل کر دے، یا ایک مسلم کسی کافر کو قتل کر دے جہاد کے علاوہ، اس کے متعلقہ شریعت کے کیا احکامات ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا اس کاغذ میں میں نے وہ سارے احکامات لکھے ہوئے ہیں. اس کاغذ میں میں نے سارے وہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کو 9 مقامات پہ لے آئے.
کتنے مقامات پہ لے آئے؟ ایک نمبر تو یہی ہے، حدیث نمبر 111، اور بقایا 8 احادیث مبارکہ کے حوالہ جات، ان کے نمبر جو صحیح بخاری میں ہیں ان کو لکھ لیں۔ پہلا کیا نمبر ہے حدیث کا؟ 111۔ دوسرا نمبر ہے 1870، 1870 صحیح بخاری میں۔ تیسرا مقام حدیث کا نمبر 3047، 3000 یعنی 3047 سادہ لفظوں میں۔ چوتھا مقام 3172، 3172 یعنی 3172۔ پانچواں مقام 3179، 79، 3179 سادہ لفظوں میں، یوں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ 5 مقامات 5 مکمل ہوا ہے نا، 111، 1870، 2، 3047، 3، 3172، 4 اور 3179، 5۔ چھٹا مقام 6755، یہ حدیث کے نمبر ہیں بخاری میں، 6700۔ ساتواں مقام 6903، 6900۔ آٹھواں مقام 6915، 6900۔ اور نواں مقام 7300 پورا، 7300، 7000۔ امام بخاری نے اس ایک حدیث کو صحیح بخاری میں کتنے مقامات پہ نقل کیا؟ 9 مقامات۔ اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1370، صحیح مسلم 1300۔ اور دوسرے مقام پہ امام مسلم نے اس کو نقل کیا 3794، 3700۔ صحیح مسلم کا صفحہ 905 ہے، مکتبہ دارالسلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہوئی۔ 905 صحیح مسلم۔ پہلا والا 1370 صحیح مسلم میں، یعنی 1370 سادہ لفظوں میں۔ دوسرا والا ہے 3794، 3794۔ کسی کو اگر یوں نہیں لکھنا آتا تو الگ الگ لکھنا، 379۔ اور صفحہ نمبر ہے 905 یعنی 905، 900۔ ہاں جی، میں نے اسی لیے دارالسلام ریاض کا حوالہ ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ جو بڑی کتب ہوتی ہیں نا، احادیث کی ہوں یا فقہ کی ہوں، ان میں مختلف مقامات پر مختلف ابواب باندھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الزکوٰۃ،
کتاب الحج، کتاب الصوم، اس طرح کر کے مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں۔ اب جو اس کتاب کا مصنف ہوتا ہے وہ اپنے نزدیک اس حدیث میں مختلف قسم کی نسبتیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس باب سے یوں نسبت مل سکتی ہے، اس حدیث کو فلاں جملے سے فلاں باب کے ساتھ اس طرح نسبت مل سکتی ہے، اس جملے کو فلاں باب میں اس حیثیت سے نسبت مل سکتی ہے، تو وہ اس حیثیت کو دیکھ کر اس باب کی مناسبت سے اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی باب میں ہی مناسبت کو دیکھ لیں آپ، کتاب العلم میں امام بخاری نے باب باندھا، باب کتابت العلم، علم کو لکھنے کا باب، علم کو، اور اس میں مناسبت کیا ہے کہ مولا کائنات نے علم کو لکھا ہوا تھا، علم کو کیا کیا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا، اس لیے اس باب کی ایک مناسبت ملی، امام بخاری نے یہاں نقل کر دی۔ پھر آگے دیت کے مسائل ہیں، دیت کے مسائل میں کثیر جزیات ہوں گی، پھر جب دیت کا باب القصاص شروع کیا ہوگا امام بخاری نے، وہاں جا کے کوئی مناسبت اس حدیث سے آپ کو نظر آئی تو آپ نے اس کو نقل فرما دی۔ تو بار بار احادیث کو لے آنے کا مطلب فقط جو اس مصنف کا نزدیک ہوتا ہے وہ باب کی مناسبت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مناسبت۔ اس مناسبت سے کوئی مسئلہ اس حدیث سے وہ استخراج کرنا چاہتا ہے، پھر اس حدیث کو نقل کیا، بھئی اس کو اس حیثیت سے مناسبت ہے اس لیے میں یہاں لایا ہوں، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو بار بار نقل کرتا ہے، اس کو بار بار۔ اور بسا اوقات مسلم شریف کی یہ باب کون سا ہے؟ اور اس میں بسا اوقات، اور اس میں بسا اوقات مصنف کوئی ایسا جملہ آ جاتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، بسا اوقات وہ بار بار لطف اندوز ہونے کے لیے بھی نقل کر دیتا ہے، بسا اوقات بار بار لطف اندوز ہونے کے لیے بھی کہ میرے آقا کریم کی یوں شان آئی ہے، چلو اس کو یہاں بھی میں نقل کر دوں، چلو اس کو یہاں بھی میں کیا کر دوں؟ نقل کر دوں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں حدیث کب سے لکھنا شروع ہو چکی تھی؟ آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ سے، آپ علیہ السلام کی ظاہری۔ ایک طریقہ تو حدیث کے محفوظ کرنے کا یہ تھا کہ صحابہ اس کو کیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے تھے، جس پر کثیر حوالہ جات آئیں گے، ایک قسط میں پورے نہیں ہوں گے، 2 میں ہو جائیں گے، 3 قسطوں میں پورے ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کو قوت حافظہ ہی اتنا مضبوط دیا جاتا، اتنا مضبوط دیا جاتا کہ پھر جب وہ سن لیتے تو مرتے دم تک ان کو بھولتا نہیں تھا۔ آپ کہیں گے ایسا بھی کوئی قوت حافظہ ہے؟ ہاں ایسا بھی قوت حافظہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا قوت حافظہ فقط وہی ہستی عطا فرما سکتی ہیں جس کو رب نے مختار کل بنا کے بھیجا، جس کو رب نے مختار کل بنا کے بھیجا۔ دیکھیں صحیح بخاری ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری شریف ہے، اس میں کتاب العلم میں امام بخاری حدیث لے ہے، حدیث کا نمبر 119 ہے، حدیث کا نمبر 119۔ اب غور کرنا، ان ابی ہریرہ تھا قال قلت یا رسول اللہ، قلت یا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے کثیر احادیث سنتا ہوں، میں آپ سے کثیر احادیث مبارکہ، کیونکہ ابو ہریرہ ان طلباء احادیث میں سے ہیں
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں بس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ اصحاب صفہ میں آپ بھی ایک طالب علم تھے۔ یہ جو صفہ رسول اللہ کے روضہ مبارکہ کے بالکل قریب مقام ہے، یہاں بیٹھ کے سرور دو جہاں علیہ السلام اپنے صحابہ کو علم دین پڑھایا کرتے تھے۔ تو جو طلباء وہیں رہتے تھے، گویا رہائشی طالب علم تھے، ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک دن اپیل کرنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ سے حدیثیں تو کثرت سے سنتا ہوں، آپ سے حدیثیں تو ایک صحابی رسول کا عقیدہ دیکھنا، لیکن انساہو، یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، میں آپ سے سن کے کیا کر دیتا ہوں، میرا قوت حافظہ مضبوط نہیں ہے، میرا قوت حافظہ مضبوط نہیں ہے۔ اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار علیہ السلام کا صحابی ایک اپنی مشکل کو لے کے آیا کہ میری مشکل ہے یا رسول اللہ، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے بہت بڑے مسائل بنتے ہیں۔ مشکل کیا ہے؟ حدیث سنتا ہوں لیکن انساہو، میں اس کو کیا ہو جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے آپ جیسے یا ان جیسے ہوتے جن کا یہ دعویٰ ہے، تو جو جواب میرے پاس سے کسی کو ملے گا سرکار بھی وہی دیتے۔ آپ جو کہیں میں بھول جاتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کہوں گا چلو یار اللہ کریم آپ کی قوت حافظہ کو مضبوط فرمائے، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اندر پاور ہی نہیں، طاقت ہی نہیں۔ تو سرکار علیہ السلام کے جملے غور سے سننے کے قابل ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، قال، ارشاد فرمایا، ابسط، پھیلا دے، کیا فرمایا؟ پھیلا دے، رداءک، فرمایا ابو ہریرہ یہ جو تیرے پاس چادر ہے نا، اس کو پھیلا دے، اس چادر کو کیا کر دے؟ پھیلا دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو پھیلا دیا، میں نے اس چادر کو، قال، ابو ہریرہ کے جملے سنو، فغرف بیدہ، سرور دو جہاں علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارکہ کو دونوں کو یوں ملایا، یوں کر کے یوں، اور پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے میری چادر کی طرف یوں اشارہ فرمایا، اور پھر حکم دیا کہ اے میرے غلام، دم، اب اس کو اٹھاؤ، دم، اپنے سینے کے ساتھ لگا، اس چادر کو اٹھاؤ اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ ابو ہریرہ کے جملے، فدممتہ، فدممتہ، بس میں نے اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، میں نے اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فما نسیت شیئا بعد، فرما لوگوں سن لو، میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا ہے، اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے، فما نسیت شیئا بعد، خدا کی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ کے جملے ہیں، کہتے ہیں لوگوں مرتے دم تک میں نے جب کبھی کچھ سن لیا وہ مجھ کو کبھی بھولا نہیں ہے۔ ایک طریقہ حدیث کی حفاظت کا یہ بھی تھا، ایک طریقہ حدیث کی حفاظت کا، حدیث کو محفوظ کرنے کا یہ بھی تھا۔ اب غور کرو، صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو، اور پھر امام بخاری کا عقیدہ بھی تو دیکھو نا۔ کوئی مصنف بھی اپنے عقیدے کے خلاف کوئی بات بھی اپنی کتاب میں کبھی نہیں آنے دیتا۔ امام بخاری جو نے نقل کیا اس حقیقت مسلمہ کو اور اس حدیث کو، صحابی رسول ایک مشکل میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی مشکل ہے، ہمیں کیا خبر؟ ہمارے ہاں دراصل علم شریعت کی وہ وقت نہیں ہے، علم حدیث کی وہ وقت نہیں ہے۔ ان سے پوچھو نا، ایک مہینے کی مسافت کتنا عرصہ لگایا؟ مدینے سے چلا صحابی رسول، ملک شام پہنچا،
اور جب دستک دی نا اس بندے کو دروازے پہ، وہ باہر آیا تو کہا جی میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ رسول اللہ سے ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، میں 1 مہینے کی مسافت سے آپ کے پاس فقط ایک حدیث کو سننے کی گھر سے آیا ہوں۔ اب غور کرو، ان لوگوں کے ہاں ایک حدیث کو پانے کے لیے جو اتنا مشکل ترین سفر، جناب اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھے، اس وقت یہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں تھی، اس وقت یہ آرام دہ سفر کہ جہاں آپ چاہیں آرام کریں، کھانے پینے کے لیے اشیاء آپ کو میسر تیار شدہ ملے، اس وقت سفر ایسے نہیں ہوتے تھے، اس وقت تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے پھر سفر کیا جاتا تھا، ڈاکو، لٹیرے، قاتلین، نہ جانے کس کس انداز سے مشکلات ہوتی تھی، لیکن صحابہ کرام نے کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام 1 مہینے کی مسافت کر کے کیا سننے پہنچے ہوئے، فقط جن کے ہاں حدیث کا اتنا مقام اور رتبہ تھا، بتایا جائے جو سن کے بھول جاتے تھے، اور جملے بھی کیا ہیں، میں سنتا تو کثیر ہوں لیکن بھول بیٹھتا ہوں، بھلا بیٹھتا ہوں، میرے ذہن میں نہیں رہتی، بتایا جائے ان کے اوپر بہت بڑی مشکل تھی کہ نہیں تھی؟ تو جب مشکل پڑی ہے اور توحید کے ٹھیکیدار ہو، صحابی کو جب مشکل پڑی ہے، انہوں نے مسلح اٹھا کے اللہ اللہ کرنا شروع نہیں کی، بلکہ ان کو پتہ تھا جب مشکل آ جائے تو مشکل کشا مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے، وہ اپنے گھر سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی مشکل رکھتے ہیں، یا رسول اللہ میں آج کل بڑا پریشان ہوں، بڑی مشکل ہے، حدیثیں کثیر سنتا ہوں لیکن انسا ہوں، بھلا بیٹھتا ہوں۔ تو سرور دو جہاں نے بھی یہی نہیں فرمایا کہ مشکل پڑی ہے تو جاؤ اللہ کو سجدے کرو، آپ نے یہ حکم، چلو صحابی محبت میں آ گیا، عشق میں آ گیا، چلا گیا، ہم نے مان لیا۔ اگر رسول اللہ مشکل کشا نہ ہوتے تو آپ فرماتے اے ابو ہریرہ یہ اللہ کا منصب ہے، اللہ کو سجدے کرو، اللہ سے اپنی مشکل دور کرو۔ سرکار نے بھی یہ جملے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ٹھیک ہے آؤ، ٹھیک ہے آؤ۔ اور دیکھو اختیار، دیکھو قوت حافظہ کی دولت مانگی جا رہی ہے، کس چیز کی؟ کہ میرا حافظہ قوی ہو جائے، اور سرکار نے فرمایا چادر بچھا دو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اب غلام نے آگے یہ تو نہیں کہا میں قوت حافظہ مانگتا ہوں، آپ فرماتے ہیں چادر بچھا دو۔ کہاں چادر، کہاں حافظہ؟ چادر بچھا دی۔ سرکار نے یوں ہاتھ مبارک کر کے یوں پھیلا دی، فرمایا اب سینے سے لگا لو۔ اب کسے لگا لو؟ تو اس عاشق، اس صحابی، اس مواحد کے کلمات دیکھو جو امام بخاری نے نقل کیے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک جب کوئی چیز کانوں میں پڑ گئی پھر میں اس کو بھولا نہیں ہوں، پھر میں اس کو بھولا نہیں ہوں۔ یہ بدماش جو آج کہتے ہیں کہ 250 سال بعد حدیث مبارکہ کو لکھنا اور محفوظ کرنا شروع کیا گیا، کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بات پر، آپ کے اس دیے ہوئے ملکے پر جو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے مجھے یہ عطا کر دیا کہ میں مرتے دم تک پھر کوئی حدیث بھولا نہیں۔ جب بھولا نہیں ہوں تو کل کی قسط میں آ رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی ضرورت پڑتی تو اس بندے کو ساتھ لیتے، اپنے گھر لے آتے، فرماتے دیکھ جو حدیث میں نے وہاں بیان کی ہے، یہ دیکھ میرے گھر میں کتاب کی صورت میں اس حدیث کو میں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا صحیح بخاری کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ سے ہی صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ کو لکھنا کیا کر دیا تھا؟ شروع کر دیا تھا۔ اور لکھنے کا مطلب، مقصد کیوں لکھی جاتی ہیں احادیث؟ تاکہ محفوظ ہو جائیں، تاکہ کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کے بھی محفوظ کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطا پر، جس پر آپ خود فخر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج جو سرکار نے مجھے ملکہ عطا فرما دیا ہے،
مرتے دم تک جو بھی سنا ہے میں کبھی اس کو بھولا۔ اب اس بات پہ غور کرو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ مقدسہ سے ہی حدیث مبارکہ کی کتابت کا کام کیا ہو گیا تھا؟ کتابت کا معنی ہوتا ہے لکھنا، کتابت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا۔ تو معلوم ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ فقط 250 سال گزرنے کے بعد احادیث لکھی گئی، وہ لوگ کذاب ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ جھوٹے ترین لوگ ہیں، وہ جھوٹے ترین لوگ ہیں۔ ان سے کبھی پوچھو تو صحیح، موطا امام مالک کس نے لکھی ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل، یہ کل کی قسط میں اس کی تفصیل میں عرض کروں گا، مسند امام احمد بن حنبل کس نے لکھی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حدیث پہ کتاب لکھی ہے کہ نہیں؟ لکھی ہے، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو کل عرض کریں گے۔ پوچھا جائے کہ ان نفوس قدسیہ کا زمانہ 250 سال سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کس ہجری میں آپ پیدا ہوتے؟ اور 150 ہجری میں آپ دنیا سے اتنا علم مدمن کرا کے جو پورے ورلڈ میں قیامت تک تمام مسلمانوں کی مشکل کشائی کرتا رہے گا، آپ 150 سن ہجری میں اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما کے چلے بھی جاتے ہیں، اور آج بکواس کرتے ہیں کہ 250 سال تک کوئی حدیث لکھی نہیں گئی۔ کذاب ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹے ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، جب سرکار نے حکم دیا پہلی حدیث میں کہ یمن کا رہائشی ہے، اس کو لکھ کے دے دو، تو جو سرکار خطبہ دے رہے تھے وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ نے جو فرمایا وہی حدیث مبارکہ ہے نا۔ رسول اللہ ہی فرما رہے ہیں میں نے ابھی جو خطبہ دیا اس یمن کے رہائشی کو لکھ کے دے دو، اس یمن کے رہائشی کو لکھ کے دے دو۔ اور سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم، اس کو جو لکھا ہے وہ کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ یمن میں۔ اگر حدیث مبارکہ لکھنا کو جرم ہے جس طرح کہ تم کہتے ہو، کچھ اعتراض یہ بھی ہے کہ سرکار نے حدیث لکھنے سے منع فرما دیا۔ اس کا جواب بھی ہم کل فتح الباری کے اعتبار سے عرض کریں گے۔ اگرچہ یہ حدیث ہم مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم کہتے ہو، اس طرح نہیں جس طرح محدثین نے اس کے کئی ایک جوابات لکھے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا تھا، میں ایک جواب دیتا چلوں، ادھر قرآن کا نزول شروع ہے، ادھر قرآن کا، ادھر کوئی حدیث مبارکہ کا معاملہ آ گیا، تو سرکار مدینہ علیہ السلام فرما دیتے اب حدیث نہ لکھنا، کہیں قرآن اور حدیث مل نہ جائے، کہیں قرآن اور حدیث۔ وہاں کیا مقصود اور مطلوب تھا، اور تم نے عوام الناس کے سامنے کون سا مقصود اور مطلوب رکھا؟ تم کہتے ہو کہ حضور نے تو حدیث لکھنے سے معاذ اللہ منع کر دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے حجت کس طرح ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم، یہ تو حجیت حدیث کے موضوع پہ ہم عرض کریں گے نا، کہ اگر حدیث حجت نہیں تو کائنات میں کوئی شخص پھر مسلمان ہو کے زندگی بسر ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم کے احکامات پہ عمل، اگر حدیث حجت نہ ہو تو کائنات میں کوئی مسلم بھی قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج ہے مسلمانوں کی طرف سے، کوئی مسلم بھی قرآن مجید پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب غور کریں، سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کتاب العلم کے اندر ہی حدیث کا نمبر 113، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 113 ہے۔ امام بخاری ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، قال سمعت ابا ہریرہ یقول ما من اصحاب النبی احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبداللہ ابن عمر۔ اب غور کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دو صحابیوں کی بات آ رہی ہے، ایک سیدنا ابو ہریرہ ہے اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں۔ عبداللہ بن، یہ عمر اور عمر کا فرق ملاحظہ فرمائیں۔
عین میم را، اگر اس کے بعد واو ہو، اگر اس کے بعد کیا ہو، اس کو پھر امر پڑھیں گے، یعنی عین کے اوپر زبر۔ پھر سن لیں، عمر اور امر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمر ہے یہ امر ہے، یہ عمر ہے اور یہ امر ہے؟ کیونکہ احادیث کی کتابوں میں یا عربی لغت میں جو بڑی کتب ہیں ان میں زبر زین ہوتے ہی نہیں ہیں، زبر زین، تو کیسے پتہ چلے گا یہ عمر ہے یا امر ہے؟ عمر ہے یا عین میم اور را، کتنے حرف میں نے پڑھے ہیں؟ کون کون سے؟ اگر اس کے بعد واو آ جائے، عین میم را کے بعد کیا آ جائے، تو اس کو پڑھیں گے امر، یعنی عین کے اوپر زبر، عین کے اوپر۔ اگر عین میم اور را کے بعد واو نہ آئے، عین میم را کے بعد واو، تو پھر اس کو عمر پڑھیں گے، یعنی عین کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ پیش، عین کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ دو صحابہ کی بات، ایک سیدنا ابو اور دوسرے سیدنا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن رضی اللہ عنہما۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ ما من اصحاب النبی، سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں، سرکار کے جتنے بھی، کوئی ایک بھی حدیث کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں جانتا، حدیث کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حدیثیں۔ غور کریں کتنے پیارے جملے ہیں، ما من اصحاب النبی احد، پورے صحابہ کے گروہ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں، اکثر حدیثاً عنہ منی، کہ جو سرکار کے حدیثیں مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، الا ایک بندے کا کہا، ہاں وہ ہے، ہاں وہ ہے۔ اب غور کرنا ہے وہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے؟ فرمایا الا ما کان من عبداللہ ابن عمر، ہاں یہ جو عبداللہ بن عمر ہے نا، یہ مجھ سے بھی زیادہ احادیث رکھتا ہے اپنے پاس۔ یہ ایک خاص زمانے کی بات ہے، یہ ایک خاص زمانے کی بات ہے، پوری زندگی کی یہ بات نہیں ہو رہی۔ ہم انشاءاللہ آپ کو لکھوائیں گے جو مشہور صحابہ کے راویان حدیث ہیں، فلاں صحابی سے کتنی ہزار احادیث مبارکہ روایت کی گئیں، فلاں سے کتنی، اس میں یہ فرق آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ ایک زمانے ایک وقت کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آج کل حالات یہ ہیں کہ صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ کوئی بھی سرکار کی حدیثیں جاننے والا، ہاں فرمایا الا، ایک ہے، ایک صحابی، وہ کیوں ہے؟ غور کرنا۔ فرمایا وہ نام بتایا عبداللہ بن عمر، اب وجہ بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ، فرمایا اس لیے وہ مجھ سے آج کل زیادہ جانتے ہیں، آج کل۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، فرمایا کیونکہ ان کی عادت میں شامل ہے، کانا یکتب، فعل مضارع پہ کانا کی گردان ہے، ان کی یہ عادت میں شامل ہے کہ وہ حضور سے حدیث سنتے ہیں ادھر لکھ لیتے ہیں۔ ماضی استمراری لوٹائی ہے ابو ہریرہ نے، جو گرامر کو جانتے ہیں کم از کم ان کے لیے جملہ ہے، کانا یکتب، فرمایا لوگوں عبداللہ بن عمر مجھ سے آج کل احادیث کا ذخیرہ زیادہ جانتا ہے، اور وجہ بیان کرنے والا وہ صحابی جو رسول اللہ کا خاص شاگرد ارجمند ہے۔ اصحاب صفہ میں آپ کیا فرما رہے ہیں جی؟ وجہ یہ ہے،
فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، کیونکہ عبداللہ بن عمر احادیث کو لکھتے ہیں اور میں لکھتا ایک خاص زمانے کی بات کی. تو یہ حدیث مبارکہ بھی کیا بتا رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر سرکار علیہ السلام کے زمانے کا صحابی ہے، آپ علیہ السلام کے زمانہ مقدسہ کے صحابی رسول ہیں، اور ابو ہریرہ بھی صحابی رسول ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر حدیثوں کو لکھا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر احادیث مبارکہ کو کون سی کتاب میں حدیث ہے؟ حدیث کا نمبر 113. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 113 اور صفحہ نمبر 12. صفحہ نمبر، مکتبہ وہی ہے، دارالسلام ریاض السعودیہ. اب آپ احباب غور کریں، آج کے درس میں ہم نے صحیح بخاری شریف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے دلائل کی دنیا میں کہ احادیث کے لکھنے کا کام کب سے شروع ہے. ذرا بولنا، جو نہیں بول رہے وہ بھی بولے. کب سے شروع ہو گیا تھا؟ آپ نے حکم بھی دیا اور آپ کے سامنے صحابہ لکھتے بھی تھے، اور کل کے درس میں یہ بات آ رہی ہے حدیث کہ کچھ لوگوں نے لکھنے والوں پہ اعتراض کر دیا. کچھ لوگوں نے لکھنے والوں پہ کہ وہ بھی آخر معاذ اللہ بشری ہیں. یہ ان کے جملے ہیں. کلام تو میں اس پہ کل کروں گا کہ انہوں نے جب کہا کہ وہ بھی بشر ہی ہیں، یعنی سرکار علیہ السلام، تو ہر بات نہ لکھا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو. جب سرکار سے پھر یہی سائل، یہی کاتب حدیث حدیثوں کو لکھنے پہنچا تو سرکار نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ انشاءاللہ یہ کل کی قسم حدیث مبارکہ آ رہی ہے. تو ان احادیث مبارکہ سے کم از کم یہ ثابت ہو گیا کہ احادیث مبارکہ کی تدوین، حدیث مبارکہ کو لکھنے کا جو معاملہ ہے، لکھنے کا جو باب ہے، یہ کب سے شروع ہے؟ اب ہم نے کوئی بات جو آج کے درس میں کی ہو اس پر حوالہ نہ پیش کیا ہو بخاری سے، اور ساری آج کی احادیث کتاب العلم سے لی گئی ہے، کتاب العلم سے ہی لی گئی. کچھ لکھنے کے بارے میں ہے تو کچھ کے بارے میں حکم دیا لکھ کے دے دو، لکھ کے دے دو. معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو صحابہ نے سرکار کی ظاہری آیات سے ہی جمع کرنا کیا کر دیا تھا. اللہ کریم سے دعا گو ہے مالک مجھے بھی آپ سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا صحیح معنوں میں علم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. اور بازرہ انٹرنیٹ ہماری یہ آواز پورے ورلڈ میں جہاں تک پہنچے، اللہ مسلمانوں کو احادیث کے علم سے، شریعت کے علم سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. اور میرے لیے، آپ سب کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے مالک اس کو صدقہ جاریہ کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.